ناظرین، کیا مشرق وسطیٰ کے تنازع میں پاکستان بھی کود گیا ہے؟ وہ پاکستان جو ثالثی کروا رہا تھا وہ اب کھل کر ایران کا ساتھ دے رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر دھڑا دھڑ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران نے پاکستانی میزائلوں سے اسرائیل پر حملہ کیا اور ان میزائلوں نے صہیونی ریاست میں تباہی مچا دی ہے۔ اس دعوے میں کتنی صداقت ہے اور کیا واقعی پاکستان بھی اس تنازع کا حصہ بن چکا ہے؟ اس پر آگے چل کر تفصیلی ڈسکشن کریں گے۔ ایران کی جانب سے امریکی و اسرائیلی اہداف پر حملوں کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری ہے۔ ایران نے اسرائیل پر کلسٹر بموں کی بوچھاڑ کر دی ہے، جبکہ خلیج میں امریکی تکبر کو خاک میں ملاتے ہوئے کویت میں امریکہ کے 6 جنگی بحری جہاز بھی ملیہ میٹ ہو گئے۔ صرف یہی نہیں، سعودی عرب میں موجود امریکی فوجی اڈے بھی ایرانی میزائلوں کے نشانے پر ہیں۔ ایرانی میزائلوں نے سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس کو نشانہ بنایا۔ اس حملے میں 12 امریکی فوجیوں کے زخمی ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ امریکہ کے کئی ری فیولنگ طیاروں کو بھی نقصان پہنچا۔ دبئی کے ہوٹل میں مقیم امریکی فوجیوں کے حوالے سے بھی ایران نے ہولناک دعوے کر دیے ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ دبئی میں کیے جانے والے حملے میں کئی امریکی فوجی جہنم واصل کر دیے ہیں۔ جنگ کی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ سپر پاور کہلانے والا امریکہ گھٹنوں تک ایران نامی دلدل میں پھنس چکا ہے، جہاں سے وہ نہ تو نکل سکتا ہے اور نہ ہی اس نام نہاد جنگ میں کوئی کامیابی حاصل کر سکا ہے۔ امریکیوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ وہ جلد از جلد ایران سے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن فیس سیونگ کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا۔ امریکی وزیر خارجہ مارک روبیو سے صحافیوں نے جب مذاکرات اور جنگ بندی سے متعلق سوال کیا تو وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگے۔ انہوں نے کہا، ہم ایران کے جواب کے منتظر ہیں۔ حالانکہ ایران نے دو ٹوک اور صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ اسے امریکہ کی 15 شرطیں ہرگز قبول نہیں ہیں اور وہ انہیں تسلیم نہیں کرتا۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ کا پارا بھی ہائی ہے، ان کی برداشت جواب دے گئی ہے۔ ان کی جانب سے نیٹو اتحادیوں کو تانے دیے جا رہے ہیں کہ انہوں نے امریکہ کو تنہا چھوڑ دیا، لیکن اصل دھماکہ خیز خبر تو واشنگٹن اور تل ابیب کے درمیان پیدا ہونے والی دراڑ ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو جھاڑ پلا دی ہے۔ وینس کا دو ٹوک کہنا ہے کہ اسرائیل نے جھوٹ بول کر امریکہ کو ایران کی آگ میں جھونکا، جہاں اب نہ جیت کا راستہ ہے اور نہ واپسی کا کوئی سرا اسے مل رہا ہے۔ دوستو، اس وقت اسرائیل کے اندر بھی بغاوت کے سائے منڈلا رہے ہیں۔ نیتن یاہو اور موساد کے سربراہ ڈیوڈ بارنیا کے درمیان جنگ چھڑ چکی ہے۔ موساد چیف نے اجلاسوں کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کی توانائی کی تنصیبات پر حملے نہ کرنے کے اعلان کے باوجود اسرائیل نے دارالحکومت تہران سمیت سویلین نیوکلیئر تنصیبات اور بجلی گھروں پر حملے کیے۔ رات بھر ایران کے مختلف شہر دھماکوں سے گونجتے رہے، جس کے بعد پاسداران انقلاب نے اسرائیل کو للکارتے ہوئے وارننگ دی ہے کہ اب ہمارے جواب کا انتظار کرو۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں سوشل میڈیا پر کیے جانے والے دعووں کی صداقت کی۔ سوشل میڈیا پر یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان ایران جنگ میں کود چکا ہے اور پاکستانی میزائلوں نے اسرائیل میں تباہی مچا دی ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ دراصل یہ افواہیں اس وقت زور پکڑ گئی جب ایرانی پاسداران انقلاب نے شکریہ پاکستان کا نعرہ لکھ کر میزائل اسرائیل پر داغا، اور اس میزائل حملے میں نہ صرف کئی عمارتیں تباہ ہوئیں بلکہ غاصب ریاست میں بھی کافی نقصان ہوا۔ دراصل اس میزائل کی کہانی یہ ہے، وہ کوئی پاکستانی میزائل نہیں تھا، بلکہ ایران نے اسرائیل پر جو میزائل داغا اس پر پاکستان کا نام ضرور درج تھا۔ وہ اس لیے درج کیا گیا تھا کہ ایران نے دنیا کے ان تمام ملکوں جو اس جنگ میں ایران کی حمایت کر رہے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میزائلوں پر ان ملکوں کے نام درج کیے تھے۔ میزائل پر پاکستان، جنوبی افریقہ، اسپین سمیت کئی ملکوں کے نام درج تھے، لیکن ایران کی جانب سے اس ویڈیو کو جاری کرنے کے بعد انڈین میڈیا نے صرف پاکستان کا نام دکھا کر پروپیگنڈا شروع کیا، اور اس بنیاد پر کچھ جذباتی لوگوں نے سوشل میڈیا پر دھڑا دھڑ وہ تصاویر اور ویڈیوز شیئر کرنا شروع کر دیں کہ پاکستان بھی جنگ کا حصہ بن گیا ہے اور اب پاکستانی میزائل اسرائیل میں تباہی مچا رہے ہیں، حالانکہ حقیقت کچھ اور تھی۔ ناظرین، ایران اور حزب اللہ کے میزائلوں نے اسرائیل میں تباہی پھیر دی ہے۔ اب یمن کے حوثی بھی اس جنگ میں کود گئے ہیں اور یمن سے غاصب ریاست پر پہلا باضابطہ حملہ کر دیا گیا ہے۔ ایران اور اس کے اتحادیوں کے حملوں نے اسرائیل میں بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان دنوں سوشل میڈیا پر اسرائیلی میئر کی ویڈیو کافی وائرل ہے، جس میں وہ ایرانی میزائلوں سے ہونے والی تباہی و بربادی کی داستان سناتے ہوئے رو پڑا۔ شمالی اسرائیل کے شہر مارگالیوت کے میئر نے حالیہ حملوں کے اثرات بیان کرتے ہوئے کہا
کہ شہر بری طرح متاثر ہوا ہے، یہاں تک کہ اس کا وجود مٹنے کے قریب پہنچ چکا ہے، جبکہ 2/3 سے زیادہ شہری اپنے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ انہوں نے وزیر اعظم نیتن یاہو کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ حکومت شہریوں کو مناسب تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہی۔ مسلسل حملوں اور جوابی کارروائیوں کے باعث علاقے میں شدید خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ میڈیا سے گفتگو کے دوران وہ جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور کہا کہ سب کچھ تباہ ہو چکا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اسرائیل کے حق میں عالمی حمایت بھی دکھائی نہیں دے رہی۔ صرف اسرائیل کے ایک شہر کے میئر ہی نہیں بلکہ ایران جنگ کے معاملے پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے سربراہ ڈیوڈ بارنیا کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق موساد کے سربراہ ایک ہفتے سے وزیر اعظم نیتن یاہو کی قیادت میں ہونے والی اہم میٹنگز میں شرکت نہیں کر رہے۔ اختلافات کی بنیاد اسرائیلی وزیر اعظم کی جانب سے موساد سربراہ پر الزامات بنی۔ میڈیا کا دعویٰ ہے کہ نیتن یاہو نے الزام لگایا کہ موساد سربراہ نے اسرائیلی حکومت کو ایرانی فوج کی صلاحیتوں، ایران کی سیاسی اور سماجی صورتحال سے متعلق غلط معلومات دے کر گمراہ کیا۔ موساد سربراہ کی انہی غلط معلومات کی بنا پر ایران کے خلاف جنگ شروع کی گئی، جس کا نتیجہ غیر یقینی ہے۔ جبکہ شکست ہوئی تو یہ جنگ اسرائیل کے وجود کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ دوسری طرف موساد کا موقف ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم کو حقائق پر مبنی رپورٹس دی گئی تھیں، مگر نیتن یاہو نے اپنے طور پر جنگ شروع کی اور ناکامی کی ذمہ داری اسرائیلی وزیر اعظم پر عائد ہوتی ہے۔ دوستو، نیتن یاہو کی ڈٹائی اور ہٹ درمی سے صرف موساد چیف ہی نہیں بلکہ امریکی بھی ناراض ہیں۔ برطانوی اخبار نے دعویٰ کیا کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے بھی نیتن یاہو کو کھری کھری سنا دی ہیں۔ برطانوی میڈیا کے مطابق ایران جنگ کو بہت آسان بتا کر ٹرمپ کو اس میں شامل کروانے پر جے ڈی وینس نے ٹیلی فونک گفتگو میں نیتن یاہو کو خوب جھاڑ پلائی۔ جے ڈی وینس نے الزام لگایا کہ نیتن یاہو نے ایران میں رجیم تبدیلی کے امکانات پر حد سے زیادہ خوش فہمی دکھائی۔ امریکی نائب صدر نے نیتن یاہو کو کہا کہ ٹرمپ کا جو خواب دکھائے تھے وہ پورے نہیں ہوئے۔ نیتن یاہو نے ٹرمپ کو یقین دلایا تھا کہ ایران جنگ اور رجیم چینج آسان ہوگی، تاہم امریکی نائب صدر اسرائیلی وزیر اعظم کے دعووں کی حقیقت سے واقف تھے۔ دوستو، اس تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بات بالکل واضح ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کو ایران کے ہاتھوں تاریخی ذلت و رسوائی اور ہزیمت کا سامنا ہے۔ پاکستان کے حوالے سے جو پروپیگنڈا سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے وہ دراصل جذبات اور حقائق کی آمیزش ہے۔ ایران کی جانب سے میزائلوں پر پاکستان کا نام لکھنا ایک علامتی شکریہ تھا، نہ کہ پاکستان کی اس جنگ میں باقاعدہ شمولیت۔ پاکستان کی پالیسی ہمیشہ سے ثالثی اور امن کی رہی ہے، اور بھارتی میڈیا نے اس علامتی اقدام کو غلط رنگ دے کر پاکستان کو اس آگ میں گھسیٹنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ اس وقت مشرق وسطیٰ کی جنگ صرف میدان جنگ تک محدود نہیں رہی، بلکہ اب یہ اعصاب کی جنگ بن چکی ہے۔ امریکہ جو خود کو دنیا کا تھانے دار سمجھتا تھا، آج وہ ایران کی صورت میں ایک ایسی دلدل میں پھنس چکا ہے جہاں سے نکلنے کا اسے کوئی باعزت راستہ نہیں مل رہا۔ صدر ٹرمپ کی نیٹو سے ناراضگی اور نائب صدر جے ڈی وینس کی اسرائیلی وزیر اعظم کو جھاڑ پلانا اس بات کا ثبوت ہے کہ واشنگٹن اب اسرائیل کی مہم جوئی کا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہے۔ اس ساری صورتحال میں سب سے خطرناک اسرائیل کے اندرونی حالات ہیں۔ جب کسی ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی اور وزیر اعظم ایک دوسرے پر الزامات لگانا شروع کر دیں تو سمجھ لیں شکست کی بو اب خود ان کے اپنے ایوانوں میں پہنچ چکی ہے۔ نیتن یاہو نے جس آسان فتح کا خواب دیکھ کر ٹرمپ کو اس جنگ میں شامل کیا تھا، اب وہ ایک بھیانک خواب بن چکی ہے۔ ایران نے ثابت کر دیا کہ اس کا دفاعی ڈھانچہ اور اس کے اتحادی، چاہے وہ حوثی ہوں یا حزب اللہ، کسی بھی بڑی طاقت کو تھکانے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر اسرائیل اور امریکہ نے ہوش کے ناخن نہ لیے اور جنگ بندی کی جانب قدم نہ بڑھائے تو یہ آگ صرف خطے تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ اس کی لپیٹ میں وہ تمام قوتیں آئیں گی جو اب تک خود کو ناقابل تسخیر سمجھتی تھیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عالمی طاقتیں اپنی انا کی قربانی دے کر امن کا راستہ چنتی ہیں یا پھر دنیا کو ایک بڑی تباہی کی طرف دھکیل دیتی ہیں۔ اللہ رب العزت ایران، پاکستان سمیت عالم اسلام کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔